بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلیپ کمار ایک واقعہ ایک سبق از مولانا محمود احمد خان دریابادی۔ دلیپ کمار کا انتقال ہو گیا، ویسے بھی 100 سال کے قریب عمر تھی، عرصے سے نحیف تھے، اسپتال جاتے آتے رہتے تھے۔ ویسے مرنا تو سبھی کو ہے، جوان جہاں گیا نوزائیدہ بچے مر جاتے ہیں۔ ایسے میں ایک پیر 100 سالہ کی موت پر کیسا تعجب۔ ہاں، ان کی موت کے بعد سوشل میڈیا پر جنت اور جہنم کے جو سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں، کچھ لوگ رحمت اللہ علیہ اور کچھ لوگ ملعون اور فی النار و سقر کے وعدے اور وعیدے سنا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ باعث تعجب ضرور ہے۔ آج کل لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کے پاس فرصت بہت ہے، اسی لیے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ خانہ خالی را دیو می گرند۔ یوں تو دلیپ کمار کو دور سے دیکھنے کا تو بارہا اتفاق ہوتا رہا، جلسوں میں، مشاعروں میں، تعلیمی اور رفاہی میٹنگوں میں ایک دو بار آمنا سامنا ہوا، سلام کلام کی نوبت بھی آئی، مگر جس کو ملاقات کہا جاتا ہے وہ صرف ایک بار ہوئی ہے۔ بات ان دنوں کی ہے جن دنوں محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق ہردوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بغرض علاج ممبئی میں مقیم تھے۔ ایک صبح ہمارے ایک دوست عابد پٹیل، ان کا آبائی کاروبار تو فلموں میں کپڑے اور پرانے فرنیچر وغیرہ کرائے پر سپلائی کرنا تھا، مگر اب اسے ختم کر کے امپورٹ ایکسپورٹ شروع کیا ہے، مگر انڈسٹری سے تعلقات اب بھی ہیں۔ ان کا فون آیا، پوچھنے لگے کہ مولانا ابرار الحق صاحب مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے نا؟ مجھے بہت تعجب ہوا۔ میں جس عابد پٹیل کو جانتا تھا وہ اتنی باریکیاں تو کبھی نہیں جانتا تھا کہ بیعت، خلیفہ اور خلافت کو سمجھ سکے۔ میں نے زیادہ دماغ نہ لگاتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں۔ کہنے لگے دلیپ کمار صاحب ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کیسے ملاقات ہوگی؟ فوراً جواب نہیں دینے کے بجائے میں نے ان سے کہا کہ 1 گھنٹے میں بتاتا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا کہ دلیپ صاحب کا بہت اصرار ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ چاہیں تو ملاقات کرا سکتے ہیں۔ میں کیا کہتا، میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ سوچ رہا تھا کیسے حضرت کے سامنے دلیپ کمار کا نام لوں گا کہ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ شاید دوسری طرف موجود شخصیت نے میرے پس و پیش کا اندازہ کر لیا اور کہنے لگے کہ لیجئے آپ خود دلیپ صاحب سے بات کر لیجئے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، دوسری طرف سے ہلکی سی آواز آئی، السلام علیکم، میں یوسف بول رہا ہوں۔ میں نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا کہ میں پوری کوشش کروں گا، تھوڑا سا وقت مجھے دے۔ یوسف صاحب کہنے لگے کہ بڑی امیدوں سے آپ کو فون کیا ہے۔ میں نے ایک بار پھر امید دلائی اور فون منقطع ہو گیا۔ امید تو میں نے دلا دی تھی، لیکن خود میرے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے کہ اس مسئلے پر حضرت کے جاہ جلال کا سامنا کیسے ہو پائے گا۔ میں نے اپنے دوست شہاب الدین شیخ، جو حضرت کے مخلص اور بے پناہ عقیدت مندوں میں سے تھے، اب اس دنیا میں نہیں ہے، دعا فرمائیں، ان سے بتایا اور ان سے فرمائش کی کہ حضرت تک اس درخواست کو پہنچائے۔ وہ بھی ہمت نہ کر سکے۔ میں نے کہا دونوں ساتھ چلتے ہیں، اس پر بھی تیار نہ ہوئے۔ آخر جھنجھلا کر میں نے پوچھا، بتاؤ پھر میں کیا کروں؟ کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے حضرت کے ایک قریبی بزرگ جو حضرت مزاج شناس بھی تھے، ان کا نام لیا، وہ مدد کر سکتے ہیں۔ انہیں فون کیا اور صورتحال بتائی۔ وہ بھی حضرت سے اس موضوع پر بات کرنے کی ہمت نہ کر پائے، مگر انہوں نے ایک ترکیب بتائی۔ انہوں نے کہا کہ الگ سے وقت لینے کی بجائے مغرب کے بعد جو مجلس ہوتی ہے اس میں ان کو بلوا لیجئے، اسی میں ملاقات کرا دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ عمومی ملاقات کے بجائے شاید وہ الگ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ بزرگ حضرت کی مزاج شناس تھے۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا، آپ بلوا لیجئے۔ میں نے عابد کو فون کر کے مغرب کے بعد انہیں پہنچنے کے لیے کہہ دیا۔ مغرب کے بعد حضرت کا معمول تھا کہ مجلس میں کوئی اصلاحی کتاب پڑھی جاتی تھی، کبھی نعت خوانی ہوتی تھی، درمیان میں حضرت اپنے ارشادات سے بھی نوازتے تھے۔ اس دن مغرب کے بعد حضرت کی مجلس جاری تھی۔ حضرت کا قیام ممبئی سینٹرل کے قریب سہاگ پیلیس کے 9ویں منزلے پر مرحوم محمد بھائی پٹنی کے فلیٹ میں ہوتا تھا۔ وہ پورا منزلہ انہوں نے تمام سہولیات کے ساتھ بزرگوں کے قیام کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ اب بھی کئی بزرگ ممبئی آ کر وہی قیام فرماتے ہیں۔
حالانکہ مجھے دلیپ کمار کے استقبال اور رہنمائی کے لیے نیچے بلڈنگ کے احاطے میں ہونا چاہیے تھا، مگر اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ان کو یہاں بلوانے کی ذمہ داری تنہا میرے کندھے پر آ جائے اور میں عتاب کا شکار نہ ہو جاؤں، اس لیے میں مجلس ہی میں بیٹھا رہا۔ دراصل مجھے اطمینان تھا نیچے بلڈنگ کی سیکورٹی اہلکار رہنمائی کر دیں گے۔ اس دن مجلس میں نعت کا دور چل رہا تھا۔ وسیع بیڈ روم میں ایک طرف حضرت کا بستر تھا، جس طرف حضرت کئی تکیوں سے ٹیک لگائے تشریف رکھتے تھے۔ سامنے فرش پر قالین بچھا تھا، اس پر تمام حاضرین بھی نعت پاک سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اچانک باہر سے ایک صاحب آئے اور حضرت کے قریب آ کر اطلاع دی کہ دلیپ کمار آئے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا باہر بٹھا دیجئے۔ دوسرے کمرے میں خدام نے انہیں بٹھا دیا۔ یا حضرت کے کمرے میں نعت خوانی جاری رہی۔ تقریباً 10 منٹ بعد حضرت ایک خادم سے فرمایا کہ ایک کرسی لاؤ۔ باہر پلاسٹک کی کئی کرسیاں رکھی تھی، ان میں سے ایک لائی گئی اور حضرت کے بستر کے قریب رکھی گئی۔ پھر حضرت نے حکم دیا انہیں بلائیے۔ دلیپ کمار کمرے میں داخل ہوئے۔ ان چند لمحات کے دوران بھی نعت خواہ خاموش نہیں ہوئے۔ دلیپ کمار جب داخل ہوئے تب بھی نعت پڑھی جا رہی تھی۔ دلیپ کمار نے آہستہ سے سلام کیا۔ حضرت نے جواب دیتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بہت ادب کے ساتھ وہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ نعت خوانی ہوتی رہی، سب لوگ ادب سے سنتے رہے۔ درمیان میں آہستہ سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ کی ہلکی ہلکی آوازیں بھی مجلس سے اٹھتی رہی۔ جو نعت خواہ پڑھ رہے تھے وہ فارغ ہوئے تو دوسری کی طرف حضرت نے اشارہ کیا۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ دلیپ کمار مکمل ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ بھی ہر شعر پر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں۔ نعت مکمل ہوئی تو حضرت نے فرمایا عشاء کا وقت ہو رہا ہے، جو لوگ بیمار یا معذور نہیں ہے وہ سب لوگ مسجد میں جا کر نماز پڑھے۔ ہر مجلس کے بعد حضرت اس طرح کا اعلان فرماتے تھے۔ مجلس ختم ہوئی، سب لوگ باہر آ گئے۔ میں نے اشارہ کیا، دلیپ صاحب بھی باہر آ گئے۔ مجلس کے بعد اکثر حضرت ایک دو لوگوں کو ملاقات کا وقت دیتے تھے اور سب کو ہدایت تھی کہ خصوصی ملاقات کے وقت میں کوئی دوسرا شامل نہ ہو۔ صرف خادم کچھ دور پر رہتا تھا تاکہ کسی فوری ضرورت کی تعمیل کر سکے۔ باہر آنے کے بعد عابد کہنے لگے کہ ابھی تو صرف زیارت ہوئی ہے، ملاقات کا کیا ہوا؟ میں نے کہا تشریف رکھے، ابھی انتظام کرتے ہیں۔ میں نے ان بزرگ کو گھیرا جنہوں نے اس مجلس میں بلوانے کا مشورہ دیا تھا کہ حضرت اب کیا؟ وہ بیچارے فوراً اندر گئے اور حضرت سے درخواست کی کہ دلیپ کمار ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلے سے جن کو وقت دیا جا چکا ہے ان کے بعد ملاقات ہوگی۔ انہوں نے باہر آ کر مجھے بتایا۔ میں نے دلیپ کمار کو اطمینان دلایا کہ آپ اطمینان سے تشریف رکھیں، تھوڑی دیر میں ملاقات ہو جائیں گی۔ دلیپ کمار جتنا بڑا نام تھا، جو ان کی شہرت تھی کہ بڑے بڑے لوگ خود ان کے انتظار میں گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، کتنے لوگ ایک جھلک پانے کے دھکے کھاتے ہیں۔ یہاں پر وہی دلیپ کمار ایک اللہ والے سے ملنے کی اجازت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس موقع پر ایک لطیفہ اور ذکر کرنے کا جی چاہتا ہے کہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب فتح پوری بھی موجود تھے۔ وہ مجھے کنارے لے گئے اور پوچھنے لگے یہ کون صاحب ہے؟ انتولے ہے کیا؟ دراصل مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ کا بھی بزرگوں سے تعلق رہا ہے، وہ بھی مجلسوں میں اسی طرح شریک ہوتے تھے۔ میں نے بتایا کہ یہ دلیپ کمار ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے مفتی صاحب کا تعارف دلیپ کمار سے کرایا کہ یہ مہاراشٹر کے مفتی اعظم ہے، تو پتہ چلا کہ دلیپ کمار مفتی صاحب سے واقف ہے اور ہر جمعہ کو انقلاب میں شائع ہونے والے ان کے فتاوے پابندی سے پڑھتے ہیں۔ میزبان کی طرف سے چائے وغیرہ کا نظم ہوا۔ اسی بیچ حضرت کے کمرے سے اطلاع آ گئی کہ بلایا جا رہا ہے۔ دلیپ کمار کے ساتھ عابد اور میں حضرت کے کمرے میں پہنچے۔ میں نے مختصراً دلیپ کمار کا تعارف یوسف خان کے نام سے کرایا، یہ بھی بتا دیا کہ سینما میں کام کرتے ہیں۔ حضرت نے دونوں سے مصافحہ کیا اور قریب رکھی کرسی پر ان کو بیٹھنے کے لیے فرمایا۔ عابد کی طرف دیکھ کر ان کے لیے خادم کو ایک اور کرسی لانے کا حکم دیا، مگر عابد نے انکار کیا اور قالین پر ہی بیٹھ گئے۔ جب وہ دونوں بیٹھ گئے تو میں کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر دیکھا تو عابد پٹیل بھی میرے پیچھے باہر آ گئے تھے۔ خیر 10 منٹ بعد دلیپ کمار صاحب باہر نکلے۔ اندر کیا بات ہوئی پتہ نہیں، باہر ان کے چہرے پر ایک اطمینان کی کیفیت تھی۔ واپسی پر میں نیچے تک رخصت کرنے آیا۔ اس زمانے میں دلیپ کمار ممبر آف پارلیمنٹ بھی تھے، اس لیے ان کے ساتھ پولیس کی 2 گاڑیاں بھی تھیں۔ رخصت ہوتے وقت بار بار میرا شکریہ ادا کر رہے تھے، احسان مندی کا اظہار کر رہے تھے۔ چلتے چلتے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حکیم معین الدین صاحب پروفیسر
طبیہ کالج ممبئی اب انتقال فرما چکے ہیں۔ پڑھے لکھے زبردست طبیب تھے، میرے معالج ہیں، انہوں نے مفرح یاقوتی معتدل میرے لیے تجویز کیا تھا، کئی جگہ تلاش کروایا، کہیں نہیں ملی۔ حکیم صاحب نے بتایا کہ آپ کے یہاں مل جائیں گی، تب سے آپ ہی کے یہاں سے منگوا کر استعمال کر رہا ہوں۔ اس پورے واقعے سے جہاں دلیپ کمار کے دل میں ایمان کی روشنی اور ان کی نظر میں اہل اللہ کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے، وہی ہمارے بزرگوں کی شان بے نیازی بھی ظاہر ہوتی ہے، خاص طور پر جب ہم اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں کہ بیعت و ارشاد کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، زیادہ سے زیادہ سیلیبریٹیز، وی آئی پیز اور اصحاب ثروت کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کرنے کی ہوڑ مچی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ اس وقت حضرت کی مجلس میں اور باہر کے کمروں میں 60-70 افراد ضرور موجود رہے ہوں گے۔ ایسے میں اچانک فلم انڈسٹریز کا ایک بین الاقوامی شہرت رکھنے والا ہیرو پہنچتا ہے، وہی ہیرو ہے جس کی جھلک کے ہزاروں دیوانے ہیں، مگر وہاں اس کے آنے سے کوئی ہلچل نہیں مچتی، کچھ اتھل پتھل نہیں ہوتا، کوئی آٹوگراف نہیں لیتا، کوئی تصویر نہیں کھینچی جاتی۔ ایسا بھی نہیں کہ مہمان کا اکرام نہ کیا گیا ہو، ان کی تحقیر کی گئی ہو، مگر تمام لوگوں نے اپنا مومنانہ وقار برقرار رکھا۔ حاضرین میں سب عالم یا بزرگ بھی نہیں تھے، بیشتر لوگ عام ملازمت پیشہ یا تاجر تھے، مگر اللہ والے کی ایک نظر نے سب کو دنیا کی چکا چوند سے بے نیاز کر دیا تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے، اس کی آنکھیں بلا کی تاجر ہے، جس کو دیکھے خرید لیتی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ہر گھر قرآن سکھاؤ، ہر گھر مکتب بناؤ۔